الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 188 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اللہ رب العزت ایک ایک حکم جو عمل کرنے کا ہے اس کے متعلق الگ الگ کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ بتلایا تھا ابواب البر، یعنی ایسی باتیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے وصیت کے متعلق، قصاص کے متعلق بیان فرمایا، پھر وصیت کے متعلق بیان فرمایا، پھر روزوں کے کچھ احکامات بیان فرمائے، اور ان کے درمیان میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت بندوں کو دیتا ہے اس کے متعلق بات بیان فرمائی۔ اب جو ہے اللہ رب العزت اس میں حرام کھانے کی وعید بیان فرما رہے ہیں۔ چند آیات سے پہلے اللہ نے حلال کی تاکید بھی بیان فرمائی تھی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ اللہ رب العزت اس میں حرام کھانے کی وعید بیان فرما رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ دو صحابی ہے، زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، زمین میری ہے، زمین میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اپنا معاملہ لے کر۔ دو جھگڑوں میں، دو آدمیوں میں ایک ہوتا ہے مدعی، یعنی دعویٰ کرنے والا کہ یہ زمین میری ہے،
اور دوسرا سامنے والا جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدعا علیہ، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ عدالت میں جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ چیز میری ہے، اس مدعی کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ بھئی یہ زمین، یہ چیز میری ہے، گواہ لاؤ۔ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ سے کہا جاتا ہے کہ تو قسم کھا کہ یہ چیز تیری ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں پہنچتے ہیں تو مدعی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گواہ پیش کرو، تو مدعی انکار کر دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعا علیہ سے کہتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، تو وہ قسم کھانے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرماتے ہیں، اور اس نصیحت میں حرام مال کھانے کی وعید بیان فرماتے ہیں، اور ایک آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے آخرت برباد نہ کرو، جس کا خلاصہ ہے تھوڑی سی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اگر وہ کروڑوں ابجوں روپے کی چیز بھی ہو تو بھی ثمناً قلیلہ ہے، تھوڑی سی قیمت ہے، تھوڑی سی چیز ہے، کہ اگر کسی جھوٹی قسم کی وجہ سے ابجوں روپے کی چیز بھی ہاتھ لگ جاوے تو بھی اس نے آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی چیز ہی حاصل کی، اور تھوڑی سی چیز کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو اس نصیحت کی وجہ سے اس شخص پر بہت اثر ہوا اور اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ زمین میری نہیں ہے بلکہ یہ زمین اسی کی ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا، جس کے پاس گواہ نہیں تھے، اسی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ حلال کھانے کے بڑے فوائد ہیں اور حرام کھانے کی بڑی نحوستیں ہیں۔ حلال کھانے سے عبادت مقبول ہوتی ہے، عبادت میں دل جمعی لگتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنتا ہے، اور حرام کی نحوستیں بہت زیادہ ہے۔ عبادت کا قبول نہ ہونا، زندگی میں بے چینیوں کا پیدا ہونا، اور ہمیشہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہنا، اور دوسری بہت ساری وعیدیں ہیں، بہت ساری اس کے نقصانات ہیں حرام کھانے کے۔ اللہ رب العزت نے یہاں حرام سے رکنے کی بڑی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ ایک موقع پر فرمایا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سامنے کوئی کیس، کوئی مسئلہ آتا ہے، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زبان چرب ہوتی ہے، زبان بہت تیز ہوتی ہے، اگر چیز اس کی نہ بھی ہو لیکن اس کی زبان ایسی چلتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ نے ایسی زبان دی ہوتی ہے اور بولنے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلطی پر ہو تب بھی وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ بولنے میں کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی چیز بھی ہو تب بھی وہ بولنے میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سامنے تم لوگ اپنی چیزیں لاتے ہو، اس کا کیس لاتے ہو، اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تب بھی تمہارے جاننے کے باوجود وہ چیز تمہاری نہیں ہو جاتی. یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی چیز نہیں ہے، وہ اپنے دعوے کے اوپر جھوٹے گواہ لے کر آ جاوے اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کر دے، تب بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی امام یا قاضی شرعی احکام جاری ہوتے ہو، جس ملک میں وہاں قاضی فیصلہ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی کورٹ ہوتی ہے جیسے ہماری کورٹ ہے، تو اگر کوئی امام یا کوئی قاضی کسی کے حق میں فیصلہ کر دیوے ان کے گواہ ان کی باتیں سن کر، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا، وہ تو ظاہری شکل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. لیکن جس نے غلط دعویٰ کیا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس نے اگر اس طرح جھوٹے گواہ پیش کر کے اس چیز کو اپنے لیے اپنی طرف اس کا فیصلہ کروا لیا، تب بھی وہ چیز اس کی نہیں ہوگی. حلال وہ حلال ہی رہے گی، حرام وہ حرام ہی رہے گی. آج کل اس کا عام رواج ہے. اس کی ایک مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ پرانے بھاڑوت. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پرانے اگر بھاڑوت ہے تو وہ لوگ قاعدے قانون کی مدد سے وہ چیز اپنی ثابت کر لیوے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، اور کورٹ ان کی طرف فیصلہ بھی کر دیوے، تب بھی شرعی اعتبار سے وہ آدمی اس چیز کا مالک نہیں بنتا. اسی طرح زمین میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے کیس ہوتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، اور جو کیس کرنے والا ہے جس پر کیس کیا جاتا ہے ان میں دونوں میں وہ آدمی جانتے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وکیل لوگ جانتے ہوتے ہیں، جج کو پھوڑ لیا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زمین اس کی نہیں ہے، لیکن پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی لالچ میں اس کی طرف کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا، تب بھی وہ زمین شرعی اعتبار سے اس کی نہیں ہوگی، بلکہ جس شخص کی زمین ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے، وہ زمین اسی کی کہلائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس میں تاکید فرمائی کہ تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. حدیث پاک میں بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی تاکید فرمائی، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے متعلق سوالات ہوں گے. ایک مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلی چیز، اپنی عمر کہاں گزاری. دوسری چیز، جوانی کہاں گزاری. ایک تو پوری عمر کے متعلق سوال ہو کہ اپنی عمر کہاں گزاری، اور پھر اس پوری عمر میں خصوصی طور پر جوانی، کہ جوانی کہاں گزاری. تیسرا، مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا، کہاں خرچ کیا. ایک تو حلال طریقے سے کمانا، اور کمانے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ مال میرا ہے تو جہاں چاہے خرچ کرے، جس طرح چاہے خرچ کرے، بلکہ ایک ایمان والا جہاں کمانے میں قید ہے، کمانے میں شریعت کا پابند ہے، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی شریعت کا پابند ہے. کہ اس کو جہاں یوں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، تو دوسرا سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا. اپنی من کے اعتبار سے من مانی چلا کر وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا.
اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال کہ جو جانتے تھے، جو علم حاصل کیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ، حاکم کے پاس کورٹ میں فیصلہ لے جانے کے وقت بھی معلوم ہو کہ یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن پھر بھی قاعدے قانون کو اور اس کی مدد سے اس کا غلط استعمال کر کے کسی دوسرے کا مال اگر ضبط کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اور لوگوں کا مال اس طرح لینا گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے۔ کچھ سوال کے جوابات اور کچھ سوال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ جیسے اس سے پہلے ایک سوال گزرا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں بالکل قریب ہوں، ان کی ہر بات سنتا ہوں، ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ یہاں دوسرے سوال کے متعلق بیان ہے کہ وہ آپ سے مہینوں کے، نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیجئے؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ وہ مختلف معاملات کے لیے نیا چاند اور چاند کا پیدا ہونا ہے۔ مختلف معاملات یعنی چاند کے ذریعے سے مہینے متعین ہوتے ہیں، چاند کے ذریعے سے بہت ساری عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ روزوں کی گنتیاں چاند کے ذریعے سے ہوتی ہے، چاند دیکھو روزے رکھو، چاند دیکھو افطار کرو۔ چاند کے ذریعے سے آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہ اگر کسی کے پاس مال آ جاوے اور اتنا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جس تاریخ کو وہ مال آیا ہے اس تاریخ کے بعد اب سال جب گزرے گا تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ جب مال آیا، ایک آدمی فقیر تھا، غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، اب اس کے پاس مال آیا، جیسے کہ آج ایک صفر، پہلا چاند ہو گیا صفر کا، محرم کا مہینہ پورا ہوا،
تو ایک سفر پہلی تاریخ کو مال آیا 50,000 کہیں سے آ گئے. ابھی چل رہا ہے 1442 ہجری اور ایک سفر آئندہ سال 1443 کے ایک سفر کو اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اب آئندہ سال یہ ایک سفر کو اس کے پاس جتنا مال ہے اتنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. سال کے درمیان میں مال کا کم ہونا زیادہ ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں. بیچ میں 50 کے 60 ہو گئے، پھر 70 ہو گئے، کہیں 40 ہو گئے، پھر 50 ہوئے، یہاں تک کہ جب سال ختم ہوا تو ایک سفر کو اس کے پاس 70,000 تھے. اب وہ پورے 70,000 کی زکوٰۃ نکالے گا کیونکہ اس کے مالدار ہونے کو ایک سال اب یہاں ختم ہوا. تو چاند کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اسلامی مہینے کی اسلامی تاریخ کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی انگلش تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتا ہے کہ اس نے فکس کر لی کہ جنوری کی 1 تاریخ کو میں ہر سال زکوٰۃ نکالوں گا، تو ہر سال اگر وہ جنوری کی 1 تاریخ کو حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، صحیح طریقے سے حساب بھی کرتا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے، تو 30 سال کے بعد اس کی 1 سال کی زکوٰۃ چھوڑ جائے گی. اس وجہ سے چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ 30 سال جب انگلش اعتبار سے گزرتے ہیں تو اسلامی اعتبار سے وہ 31 سال ہو جاتے ہیں. تو چاند کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حج کا ذکر فرمایا، مواقیت للناس والحج، حج کے ایام متعین کیے جاتے ہیں کہ حج کے جو 5 دن ہیں تو وہ 5 دن چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کے ذریعے سے یہ فوائد ہے. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ ایک غلط رواج اس زمانے میں رائج تھا، اس کو ختم کیا گیا اور اس کا دفاع کیا گیا. ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے احرام باندھ کر نکلتا اور پھر اس کو کوئی ضروری کام آ جاتا اور وہ واپس جب گھر آتا احرام کی حالت میں، کوئی ضروری کام آ گیا تو راستے میں سے واپس آیا، تو جب واپس آتا تھا تو ان کے وہاں اس کو گناہ کی چیز سمجھا جاتا کہ اب احرام کی حالت سے گیا تھا تو دروازے سے واپس آوے. یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے. تو وہ آدمی کیا کرتا، اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے پیچھے سے آتا. اگر پیچھے سے کوئی راستہ نہ ہو تو دیوار کو توڑ کر وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازے سے آؤ، پیچھے کے راستے سے آؤ، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی کی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ، اور تم کو چاہیے کہ تم اپنے گھر کے دروازے ہی سے آؤ. یعنی تم احرام کی حالت میں ہو، سفر سے واپس آ رہے ہو یا سفر سے کسی وجہ سے واپس آ گئے، تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے گھر کے دروازے ہی سے اندر داخل ہو. اور اصل نیکی کی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم جب اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر، تیری نعمتوں کو استعمال کر کے ان کو نافرمانی میں لگایا۔ یا اللہ تو ہمیشہ ہمیں دیکھتا رہا۔ یا اللہ تو نے ہم پر ستاری کا معاملہ کیا۔ یا اللہ تو ہمیشہ ہمیں دیکھتا رہا۔ یا اللہ تو چاہتا تو اس وقت ہم پر عذاب نازل کر دیتا۔ یا اللہ تو چاہتا تو اس وقت ہمیں زمین میں دھسا دیتا۔ یا اللہ لیکن تو نے کرم کا معاملہ کیا۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین میں بار بار حاضری نصیب فرما، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں کے راستوں کو ہموار فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، تکلیفوں کو ختم فرما۔ یا اللہ اس وبائی بیماری سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ تمام حاضرین مجلس کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے دعا کو منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔